شانی اور اس کے ساتھی مجھے مسلسل تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ وہ شہر کا کونا کونا چھان رہے تھے۔ میرے نہ ملنے پر ان کی حالت خارش زدہ کتوں کی طرح ہو رہی تھی۔ اگلے روز میری شانزے سے بات ہوئی تو اس نے اس بارے میں مجھے بتایا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ گزشتہ رات اسماعیل شاہد بھی ان کے گھر آیا تھا۔ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ وہ، اس کا باپ چودھری باسط اور شانی ایک کمرے میں کافی دیر تک خفیہ میٹنگ کرتے رہے تھے۔ شانزے کے مطابق اسے خفیہ میٹنگ میں ہونے والی باتوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اسماعیل شاہد چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد چودھری باسط بھی اسلام آباد چلا گیا تھا۔ وہ اپنی نااہلی کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کر رہا تھا۔ اس بارے میں گزشتہ رات میڈیا پر بھی نیوز چلی تھی جو میری نظروں کے سامنے گزری تھی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ عدالت اس کی نااہلی کی اپیل منظور کرتی ہے یا نہیں۔ میں نے اس کی بات ختم ہونے کے بعد جب اسے ویزے کے بابت بتایا تو وہ خوش بھی ہوئی اور اداس بھی۔ اپنا خیال رکھنا علی، اس کے لہجے میں اداسی گھلی ہوئی تھی۔ میری دعا ہے کہ تمہاری بہن جلد از جلد تمہیں مل جائے اور تم واپس آ جاؤ۔ آمین، میں نے بے ساختہ کہا۔ اور تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ ویسے کتنے مزے کی بات ہوگی، میں امریکہ میں ہوں گا اور تمہارا بھائی مجھے یہاں تلاش کرتا پھر رہا ہوگا۔ وہ بھی ہنس دی، پھر بولی ہاں بالکل۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے بتایا تھا کہ انکل اسماعیل شاہد نے روزینہ کو امریکہ میں کسی کمپنی کو فروخت کیا ہے۔ کیا تمہیں پتا چلا کہ انکل نے روزینہ کو کس کمپنی کو فروخت کیا ہے؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کہاں تلاش کرو گے اسے؟ اس نے بھی وہی سوال کیا جو حیدر الماس پہلے کر چکے تھے۔ اس طرح تو تمہیں بہت مشکل ہوگی۔ اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا، میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلتے ہوئے کہا۔ سنا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور روس اس سلسلے میں کسی نہ کسی کمپنی کے ذریعے معلوم ہو ہی جائے گا۔ گو میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بتایا تھا، تاہم یہ بتاتے ہوئے میری کیفیت میں رنج و الم کا عنصر بھی شامل تھا۔ شانزے نے ہنکاری بھری، کاش انکل اسماعیل شاہد بتا دیتے تو روزینہ کو تلاش کرنے میں تمہیں آسانی ہو جاتی۔ صحیح کہتی ہو، میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ اگر کہو تو میں کوشش کروں، شاید مجھے پتا چل جائے۔ شانزے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو میں ٹھٹکا۔ تم کیسے معلوم کرو گی؟ میں نے استفسار کیا۔ میرے ذہن میں ایک پلان آیا ہے، شانزے یکدم پرجوش آواز میں بولی۔ کیسا پلان؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ سنو، مجھے یقین ہے کہ انکل اسماعیل جن لڑکیوں کو فروخت کرتے ہیں وہ یقیناً ان کا ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھتے ہوں گے کہ کس لڑکی کو کس کمپنی اور کس تاریخ کو فروخت کیا۔ میں عذرا سے ملنے کے بہانے اس کے گھر جاتی ہوں اور موقع ملتے ہی انکل اسماعیل کے کمرے کی تلاشی لیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے شاید کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو تمہارے کام آ سکے۔ کیا کہتے ہو؟ شانزے نے اپنے پلان کے بارے میں بتانے کے بعد میری رائے دریافت کی تو میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پلان تو اچھا ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں جواباً کہا، لیکن اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے۔ جانتی ہوں، شانزے بولی، لیکن میں ایسا کروں گی۔ شاید کوئی کام کی دستاویز مل جائے جس سے تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اگر عذرا کو شک پڑ گیا تو؟ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ وہ تم سے ناراض ہو جائے گی، کیا تم اس کی ناراضگی برداشت کر لو گی؟ ہو جائے، شانزہ کے لہجے میں لاپرواہی شامل تھی۔ تمہاری خاطر میں آگ کے دریا میں بھی کود جاؤں گی۔ اس کی بات نے میرے دل کی دھڑکن یک بارگی بڑھا دی۔ دل میں لطیف سے جذبات سر ابھار کر گدگدی کرنے لگے۔ شانزے کا یہ والہانہ پن مجھے سر تپا سرشار کر گیا۔ ایسا مت کرنا، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر تم آگ کے دریا میں کود گئی تو میں کیا کروں گا؟ میری بات پر وہ مترنم ہنسی ہنس دی، پھر صراحت سے بولی، پاگل، میں نے تو محاورتاً کہا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر مجھے تمہاری خاطر کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ اسے تم میرا جذباتی پن سمجھ لو اور محبت بھی۔ میرا دل یک بارگی پھر دھڑکا۔ سرشار اسی کیفیت نے مجھے دوبارہ گھیر لیا۔ لمحہ بھر ٹھہرنے کے بعد شانزے دوبارہ بولی، میں ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہی ہوں۔ عذرا کا باپ کون سا پارسا انسان ہے؟ انکل اسماعیل، میرا باپ اور شانی تینوں ہی گینگسٹر ہیں اور معاشرے پر سیاہ کلنک۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ روسیاہی انسان دوسروں کی بہن بیٹیوں کو فروخت کرنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں؟ اگر ہمیں اغوا کر کے کوئی فروخت کر دے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ لیکن میرا خیال ہے ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر ہیں۔ ان کے دل بھی ان کے چہروں کی طرح سیاہ ہیں۔ ان کو اپنی بہن بیٹیاں عزیز ہیں لیکن دوسروں کی نہیں۔ علی، کتنے ظالم سفاک اور سنگ دل لوگ ہیں یہ۔ شانزے کا لہجہ انتہائی جذباتی تھا۔ وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے شانزے، میں نے طمانیت سے کہا۔ جس روز یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے نا تو پھر انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے، شانزے نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ عذرا کے گھر کب جاؤ گی؟ آج تھوڑی دیر تک۔
ایک بار پھر کہتا ہوں کہ محتاط رہنا. اگر اسماعیل شاہد کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، میں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا. تم بے فکر رہو، شانزے پرجوش انداز میں بولی. میں محتاط ہو کر کام کروں گی. اچھا یہ بتاؤ، کیا اسماعیل شاہد راوی کالونی والی کوٹھی میں رہتا ہے؟ میں نے یاد آنے پر پوچھا. ہاں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی. کہیں دوبارہ تو عذرا کو اغوا کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ ارے نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. پہلے ہی میں اس کے اغوا کے جرم میں ضمانت پر ہوں. میں ہنس کر بولا. تو یہ کیس کب ختم ہوگا؟ جب عدالت میں عذرا پیش ہو کر سچ بتا دے گی، میں نے کہا. اس نے سنجیدگی سے ہنکاری بھری. اگر وہ عدالت میں پیش نہ ہوئی تو میں نے لمحہ بھر کو سوچا اور جواباً بولا. انکل حیدر کے جاننے والے ایک وکیل اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے. اچھا، میں فون رکھ رہی ہوں، شانی آ گیا ہے. میں عذرا کی طرف جانے کے لیے نکلتی ہوں. اپنا خیال رکھنا علی. اللہ حافظ. میں نے بھی اللہ حافظ کہا تو شانزے نے رابطہ منقطع کر دیا. میں نے طویل سانس لیتے ہوئے سیل فون میز پر رکھا اور شانزے کے پلان پر غور کرنے لگا. شانزے کا پلان اچھا تو تھا، لیکن اس میں خطرے کا چانس زیادہ تھا. اگر اس کے ہاتھ کوئی ایسی دستاویز لگی جو میرے لیے کارآمد ہو سکی تو میرے لیے امریکہ میں اپنی بہن کو تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے گی، لیکن یہ تو اس کی کامیابی پر منحصر تھا. ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ شانزے اپنے مشن میں کامیاب ہوگی یا اسے ایسی کوئی دستاویز ملے گی جس سے اسماعیل شاہد گینگسٹر ثابت ہو سکے. جس طرح وہ نیوٹرل ہو کر کام کر رہا تھا، یقیناً اس نے گھر میں بھی ایسی کوئی دستاویز نہیں رکھی ہوگی. وہ بھلا کیسے چاہے گا کہ وہ اپنی فیملی میں بدنام ہو؟ بہرکیف اب یہ شانزے پر ہی منحصر تھا کہ وہ اپنے مشن میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. دوسرے روز شام کو ہی شانزے کی کال آ گئی. حال احوال دریافت کرنے کے بعد میں نے پوچھا، کیا بنا تمہارے مشن کا؟ کچھ خاص نہیں، وہ مایوس لہجے میں بولی. میں نے انکل کا سارا کمرہ چھان مارا تھا، لیکن ایسی کوئی دستاویز یا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے روزینہ کے بارے میں کچھ پتہ چل سکتا. مجھے پہلے ہی اندازہ تھا. میں نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا. کس بارے میں؟ اس کی چونکتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی. یہی کہ اسماعیل شاہد اپنے گھر میں ایسی کوئی دستاویز نہیں چھوڑے گا جس سے وہ گینگسٹر ثابت ہو. میں نے صراحت بھرے لہجے میں کہا. تمہارا اندازہ درست تھا علی. انکل کے کمرے کی الماری خالی تھی، وہ قطعیت سے بولی. پھر جب میں نے میز کی درازیں چیک کی تو مجھے ایک دراز سے ایک چٹ ملی ہے جس پر امریکن کوڈ کا فون نمبر لکھا ہوا ہے. امریکن کوڈ کا فون نمبر؟ میں چونکا. ہاں، شانزے بولی. مجھے لگتا ہے یہ نمبر یقیناً اسی کمپنی کے کسی فرد کا ہے. شاید یہ نمبر روزینہ کی تلاش میں مدد دے. میرے دل میں امید کی کرن پھوٹی. او، ایسا ہو سکتا ہے. تم وہ نمبر مجھے سینڈ کر دو. میں سینڈ کرتی ہوں، شانزے نے کہا اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے ایک نمبر سینڈ کر دیا. میں نے غور سے وہ نمبر دیکھا. واقعی وہ امریکی فون نمبر تھا. شانزے اپنے مشن میں 50% کامیاب رہی تھی. اس نمبر کی اسماعیل شاہد کی میز کی دراز میں موجودگی سے یہی لگتا تھا کہ یہ نمبر اسی کمپنی کے لیے کام کرنے والے کسی فرد کا ہے اور امریکہ پہنچ کر یہ میرے کام آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے میں اس نمبر کے سبب روزینہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. بہرکیف میں نے وہ نمبر اپنے سیل فون میں سیو کیا اور حیدر الماس کو کال کرنے لگا. میں اس نمبر کی بابت انہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. میں نے یہ سوچ کر دوبارہ کال نہیں کی کہ شاید وہ کسی کام میں بزی ہوں گے. جب وہ فری ہو کر میرا نام دیکھیں گے تو وہ کال بیک کر لیں گے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حیدر الماس کی کال آ گئی. ہیلو انکل حیدر، میں نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا. کیسے ہو بیٹے؟ دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز سن کر میں ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. وہ آواز حیدر الماس کی نہیں تھی. میں نے سیل فون کی سکرین دیکھی تو اس پر نام انکل حیدر لکھا ہوا چمک رہا تھا. کون ہو تم؟ میں نے حتی المقدور محتاط لہجے میں دریافت کیا. مجھے نہیں پہچانا بیٹے؟ حیرت بھرے لہجے میں پوچھا گیا. نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی. مجھے جواب میں دوسری طرف سے طنزیہ کہہ کہا سنائی دیا. پھر وہ ہنستے ہوئے بولے، حیرت ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا. میرا خیال تھا کہ میری آواز سنتے ہی تم مجھے پہچان جاؤ گے. میں نے ہونٹ بھینچ لیے. اچھا تم خود ہی بتا دو کہ تم کون ہو اور انکل حیدر کہاں ہے؟ ان کا فون تمہارے پاس کیوں ہے؟ اپنے دماغ پر زور دو، شاید تم مجھے پہچان لو. اس نے کہا تو میں اس کی آواز پر غور کرنے لگا. کئی لمحات گزر گئے لیکن میں اس کی آواز پہچان نہیں پا رہا تھا کیونکہ میں اس کی آواز فون پر پہلی مرتبہ سن رہا تھا. تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ میں نے کہا. بتاؤ کون ہو تم اور انکل؟ اس نے سرعت سے میری بات کاٹی. میں حیران ہوں کہ تم اپنے جانی دشمن کو آواز کو نہیں پہچان رہے. ایک بار پھر اپنے ذہن پر زور دو، یقیناً تمہیں اپنا جانی دشمن یاد آ جائے گا. اس کا لہجہ استہزائیہ تھا. جانی دشمن پر میں بے اختیار ٹھٹکا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا.
ایک سنسناہٹ سی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ میرا جانی دشمن تو 3 تھے، اسماعیل شاہد، چودھری باسط اور شانی۔ یہ ان تینوں میں سے ایک تھا۔ دفعتاً مجھے اپنے سر پر ایک دھماکہ سا محسوس ہوا۔ ابھی بھی مجھے نہیں پہچان پائے؟ دوسری طرف سے آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میرا خیال ہے مجھے اپنا تعارف خود ہی کروا دینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ شانی؟ میرے منہ سے تشکیک بھرے انداز میں نکلا تو دوسری طرف سے مجھے استہزائیہ کہا سنائی دیا۔ کافی دیر کے بعد پہچانے ہو؟ کہا لگانے کے بعد اس نے کہا، جو کہ شانی تھا۔ چونکہ اس کی آواز میں نے پہلی بار فون پر سنی تھی، اس لیے اسے پہچاننے میں واقعی مجھے 1-2 منٹ کی دیر ہو گئی تھی۔ میرے رگو پے میں غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ ساری بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ شانی نے حیدر الماس کو اغوا کر لیا تھا۔ وہ ان کے ذریعے مجھ تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن مجھے حیرت بھی تھی کہ اس نے حیدر الماس کو کیسے اغوا کر لیا۔ وہ تو انتہائی چوکس رہتے تھے۔ اب کس سوچ میں گم ہو گئے ہو؟ شانی کی آواز مجھے گہرے کنویں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ تم یقیناً حیدر انکل کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوگے، شانی نے کہا۔ وہ میرے پاس ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں۔ اس کے بتانے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی کسی کے رشتہ دار کے اور اس کے عزیز کے بارے میں اطلاع دیتا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو۔ تم نے انہیں اغوا کیا ہے؟ میں نے غصے کو دباتے ہوئے استفسار کیا۔ آف کورس، شانی نے ایسے کروفر بھرے انداز میں بتایا جیسے اس نے حیدر الماس کو اغوا کر کے شاندار کارنامہ انجام دیا ہو۔ کیا چاہتے ہو؟ میں مستفسر ہوا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود میں نے اس سے پوچھ لیا تھا۔ تمہیں؟ اس نے برجستہ جواب دیا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں انکل حیدر کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں تو جو میں چاہتا ہوں ویسا کرو۔ کیا میری بات ماننے کے لیے تیار ہو؟ آخر میں اس نے گویا میری رائے طلب کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں نے حامی بھری۔ یہ ہوئی نا بات، اس نے چہکتے ہوئے کہا، جیسے میرے حامی بھرنے پر اسے بے حد خوشی ہو رہی ہو۔ میں تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، تم چپ چاپ وہاں جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا اگر تم نے کسی کو بھی مطلع کرنے کی کوشش کی تو انکل حیدر کی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مجھے تمہاری چالاکی کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو میں انکل حیدر کو گولیاں مارنے میں 1 لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، اس نے ستائش بھرے لہجے میں کہا، میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، بس تم پہنچنے کی کرو۔ رابطہ منقطع ہوتے ہی میں نے دانت کچکچاتے ہوئے سیل فون کی طرف دیکھا۔ مجھے جال میں پھانسنے کے لیے شانی نے انتہائی چالاکی سے کام لیا تھا۔ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، میں جانتا تھا، لیکن حیدر الماس کو بچانے کے لیے مجھے جانا تھا۔ وہ میرے محسن تھے اور میں انہیں مشکل میں گھرا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حیدر الماس کے نمبر سے شانی نے ایڈریس سینڈ کر دیا۔ میں نے ایڈریس پڑھا اور سیل فون جیب میں رکھ لیا، پھر میں کچھ سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ عین اسی لمحے میرے سیل فون کی ٹون بجی تو میں نے سیل فون پر دیکھا تو وہ بھی حیدر الماس کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ شانی نے لکھا تھا، جلدی پہنچنے کی کرو۔ میرے پورے وجود میں غصے کی شدید ترین لہر دوڑ گئی۔ میں نے سیل فون جیب میں رکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں رکا اور جیب سے سیل فون نکالا اور پلٹ کر الماری کی طرف بڑھا۔ میں نے سیل فون آف کر کے الماری میں چھپایا اور پھر الماری بند کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری موٹر بائیک تو ایسی حالت میں نہیں تھی کہ میں اس پر سوار ہو کر جاتا۔ مجھے آٹو رکشے میں شانی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچنا تھا۔ گھر کے سارے افراد امی کے کمرے میں موجود تھے۔ میں امی کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ مرینا سے کہہ دوں کہ وہ بیرونی دروازہ لاک کر لے۔ کچھ سوچ کر میں رکا اور مڑ کر کچن میں آ گیا۔ میں نے طائرانہ نظر دوڑائی تو مجھے دیوار گیر ریک میں چھوٹے برتن، چھری کانٹے اور چمچے ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے آگے بڑھ کر 3 چھریاں اٹھا لیں۔ تینوں کو باری باری چیک کیا تو ایک چھری تیز دھار تھی۔ شانی اور اس کے ساتھی مسلح ہوں گے اور میں تہیے دست جانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے دفاع کے لیے وہ تیز دھار چھری اپنے دائیں پاؤں کی جراب میں چھپا لی۔ چھری اس انداز میں چھپائی تھی کہ ضرورت کے تحت اسے جلدی سے نکال سکوں۔ ایسی ترکیب میں نے ایک انگلش فلم میں دیکھی تھی۔ جب ہیرو ولن سے مٹ بھیڑ ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ چھری اپنی جراب میں چھپا لیتا ہے۔ پھر میں کچن سے نکلا ہی تھا کہ وہاں ممانی آ گئیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پوچھا، علی بیٹا کیا بھوک لگ رہی ہے؟ بس میں کھانا بنانے ہی آئی تھی، تم تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ انہوں نے سوال بھی کیا اور جواب بھی دے دیا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، میں یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا تو انہوں نے پوچھا، کہیں جا رہے ہو بیٹا؟ جی، مختصراً کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر میں جانے ہی لگا تھا کہ مرینا نے مجھے آواز دی، بھائی جان۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مرینا تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ بھائی جان کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ضروری کام ہے، وہ کر کے آتا ہوں، میں نے جواباً کہا۔ مجھے اس وقت جانے کی بے حد جلدی تھی۔ امی کہہ رہی تھیں کہ انہیں برگر کھانا ہے،
تو واپسی پر برگر بھی لیتے آئیے گا، مرینا بولی۔ مجھے واپسی پر دیر ہو سکتی ہے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم ماموں سے کہہ دو، وہ برگر لا دیں گے، گلی کی نکڑ پر ہی تو ہے برگر والے کی شاپ۔ اچھا ٹھیک ہے، مرینا اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں ماموں سے کہتی ہوں۔ ویسے آپ کتنی دیر تک آ جائیں گے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم لوگ کھانا کھا لینا، میں باہر کھا لوں گا۔ اس کے بعد میں گھر سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ سڑک کے کنارے چند آٹو رکشے موجود تھے۔ میں نے ایک آٹو رکشے میں سوار ہوتے ہی ڈرائیور کو مطلوبہ ایڈریس پر چلنے کا کہا تو اس نے آٹو رکشہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ میرے حواسوں پر شانی سوار تھا۔ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے بھی اپنے دشمنوں کو کمزور نہیں سمجھا تھا، وہ کافی پاورفل تھے۔ چودھری باسط اور شانی کو اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد کی آشیرواد حاصل تھی۔ مجھے بھی حیدر الماس کی آشیرواد حاصل تھی، لیکن وہ اس وقت شانی کی قید میں تھے۔ ٹی وی نیوز کے مطابق چودھری باسط ابھی تک اسلام آباد میں تھا، لیکن اسماعیل شاہد یہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی شانی کے ساتھ موجود ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں زندہ واپس بھی لوٹوں گا یا نہیں، یہ میں نے قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ شانی نے جو ایڈریس دیا تھا وہ مظفر آباد سے قدرے دور ایک بستی کا ایڈریس تھا۔ اس بستی کا نام مہندی پور تھا۔ بستی کے درمیان میں نہر نما ایک نالا تھا جسے گندا نالا کہا جاتا ہے۔ اس نالے کے دونوں اطراف میں کچے پکے مکانات بنے ہوئے تھے، وہاں زیادہ تر غربا ہی رہتے تھے۔ میں نے اس بستی کا نام تو سنا ہوا تھا، لیکن آج پہلی مرتبہ جا رہا تھا۔ آٹو رکشے نے جب مجھے گندے نالے پر اتارا تو اس وقت رات کے 8:15 بجے تھے۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد میں قرب و جوار کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں کئی دکانیں تھیں، جن میں سے کچھ بند تھیں تو کچھ کھلی ہوئی تھیں۔ گندے نالے کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دکاندار سے مہندی پور جانے کا ایڈریس پوچھا۔ دکاندار نے میری رہنمائی کی اور میں گندے نالے کے کنارے کنارے چلتا ہوا بستی میں داخل ہو گیا۔ کہیں کسی مکان کی پیشانی پر لگے مرکری بلب ٹمٹما رہے تھے، جن کی مدھم روشنی اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شانی نے میسج میں مہندی پور میں ایک پرانی کوٹھی میں پہنچنے کا لکھا تھا، اور اب میں وہی پرانی کوٹھی تلاش کر رہا تھا۔ گندے نالے کی بدبو بدستور پھیلی ہوئی تھی اور تعفن سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ یہاں آباد لوگ نہ جانے کیسے رہ رہے تھے۔ گندے نالے کی دوسری اطراف جانے کے لیے درختوں کے موٹے موٹے تنے رکھے گئے تھے۔ ایک جگہ مجھے ایک پرچون کی چھوٹی سی شاپ دکھائی دی جس کے باہر زرد بلب ٹمٹما رہا تھا۔ میں اس شاپ کے سامنے سے گزرا تو مجھے خیال آیا کہ مجھے پرانی کوٹھی کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں پرانی کوٹھی کی تلاش میں بھٹک جاؤں۔ چنانچہ میں مڑ کر شاپ پر پہنچ گیا۔ شاپ پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر 16-17 سال تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو کتاب بند کر کے میری طرف متوجہ ہوا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ لڑکے نے استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے گلا کھنکارا اور کہا، مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے، یہاں کوئی پرانی کوٹھی ہے؟ جی بالکل ہے، لڑکے نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ کوٹھی چودھری حمزہ صاحب کی ہے، میں بتاتا ہوں۔ وہ لڑکا کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر دکان سے باہر آ گیا اور اس طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جدھر میں جا رہا تھا آپ اس راستے پر چلے جائیں، تھوڑی دور آپ کو ایک پل دکھائی دے گا، اس کی دوسری طرف ایک سڑک بائیں طرف مڑتی دکھائی دے گی، آپ اسی سڑک پر چلتے جائیں تو تھوڑی ہی دور آپ کو ایک کوٹھی دکھائی دے گی جس میں روشنیاں جل رہی ہوں گی، وہی پرانی کوٹھی ہے۔ میں اس لڑکے کا شکریہ ادا کر کے روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے آبادی ختم ہوتی جا رہی تھی، آگے گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ کہیں کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں کوئی خونخوار کتا مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ کتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اس ڈر سے انسان پر حملہ کر دیتے ہیں کہ وہ ان پر حملہ نہ کر دے۔ باہر کیف میں محتاط نظروں سے قرب و جوار میں دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ آبادی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ چاند کی روشنی درختوں سے چھن چھن کر زمین پر پہنچ رہی تھی۔ 20-25 منٹ کی مسافت کے بعد میں پل پر پہنچ گیا۔ پل کے بائیں طرف ایک سڑک جا رہی تھی اور دائیں بائیں کھیتوں کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ میں پل کراس کر کے سڑک پر پہنچا اور آگے بڑھنے لگا۔ دور دور تک ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بدستور فضا میں گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی میں سڑک مڑا تو مجھے قدرے فاصلے پر ایک بڑی سی کوٹھی کسی ہیولے کی طرح دکھائی دی۔ وہ شاید 2 منزلہ تھی اور اوپر کی منزل کے کسی کمرے میں لائٹ روشن تھی، جبکہ نچلا پورشن روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کوٹھی وسیع احاطے پر پھیلی ہوئی تھی۔ کوٹھی سے قدرے فاصلوں پر بھی مکانات تھے جن کی پیشانیوں پر زرد بلب ٹمٹما رہے تھے۔ میں سمجھ گیا یہی وہ کوٹھی ہے جہاں مجھے شانی نے بلایا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تھی۔
پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے تھے۔ باہر کیف میں پرانی کوٹھی کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں گیٹ کے قریب پہنچ گیا۔ جہازی سائز گیٹ بند تھا اور اس کے بائیں پلر پر حمزہ لاج کے ایک نیم پلیٹ موجود تھی۔ اس کے نیچے ڈور بیل تھی جس کی روشنی جل رہی تھی۔ دیواریں کافی بلند تھیں اور حفاظتی اقدامات کے طور پر ان پر خاردار تاروں کے جال بچھائے ہوئے تھے۔ خاردار تاروں کی بدولت کسی بھی شخص کا دیوار پھاندنا بے حد مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ میں گیٹ پر رکنے کے بجائے پرانی کوٹھی کو جائزانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ایسا میں نے کیوں کیا تھا یہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا ہو۔ مجھے کوٹھی کے قرب و جوار میں کوئی زی روح دکھائی نہیں دیا تھا اور کوٹھی کے اندر بھی گہری خاموشی نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ یہ میرا وہم تھا یا کچھ اور؟ باہر کیف کچھ فاصلے پر جانے کے بعد مجھے جھاڑیاں دکھائی دیں تو میں ان جھاڑیوں میں گھس کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں مسلسل پرانی کوٹھی کے گیٹ پر لگی ہوئی تھیں۔ شانی نے اسی کوٹھی میں حیدر الماس کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ یقیناً میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ گیٹ پر کسی جگہ خفیہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہو اور جب میں گیٹ کے سامنے سے گزرا ہوں تو شانی نے مجھے واچ کر لیا ہو۔ میں ہر پہلو کو مد نظر رکھ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر شانی نے مجھے واچ کر لیا ہوگا تو وہ خود یا اس کے حواری کوٹھی سے باہر ضرور آئیں گے۔ میں موقع پاتے ہی کوٹھی میں گھسنے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً 5-6 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں جھاڑیوں کی اوٹ سے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ گیٹ کا ذیلی دروازہ کھلا اور 2 ہیولے سے باہر نکل آئے۔ میں پرغور نظروں سے ان ہیولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک ان میں سے تو شانی تھا، دوسرا کوئی اور تھا جسے میں آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے لمحہ بھر کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ دونوں عجلت بھرے انداز میں ادھر ہی آنے لگے جدھر میں جھاڑیوں میں دبکا بیٹھا تھا۔ شانی، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ علی ہی تھا؟ میری سماعت میں شانی کے ساتھی کی آواز ٹکرائی۔ ہاں تاجور، مجھے پکا یقین ہے وہ علی ہی تھا، شانی نے جواباً کہا۔ پھر وہ یہاں رکا کیوں نہیں؟ مجھے کیا پتا، شانی جھنجھلا کر بولا۔ شاید وہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہو۔ تمہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، شانی نے تڑق کر جواب دیا۔ وہ علی ہی تھا، وہ یہیں کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے میرے سامنے سے گزر گئے۔ میں نے شانی کے ہاتھ میں پستول دیکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن مجھے اپنے کانوں میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ شانی نے مجھے خفیہ کیمرے سے دیکھ لیا تھا اور اب وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے کوٹھی سے باہر آ گیا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق میں اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں۔ میری نظریں مسلسل اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ جب وہ تھوڑی دور چلے گئے تو میں جھاڑیوں سے نکلا اور گریا پا چلتا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹھی کے قریب تاریک گوشے میں ہو کر میں نے شانی اور اس کے ساتھی تاجور کی طرف دیکھا جو دور سے ہی مجھے ہیولوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی، پھر بجلی کی سی تیزی سے میں تاریک گوشے سے نکل کر کوٹھی میں داخل ہو گیا، لیکن جلد بازی میں داخل ہونے کی وجہ سے میں گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کسی کو نہ دیکھ سکا اور اس سے بری طرح کسی سے ٹکرا گیا۔ ٹکراؤ خاصا اچانک اور غیر متوقع ہوا تھا۔ میرا سر آنے والے کے سر سے بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے منہ سے اوہ کی آوازیں نکلی تھیں۔ میں نے سر پکڑتے ہوئے سامنے والے کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے میری آنکھوں میں حیرت در آئی۔ وہ نازو تھا، وہی نازو جس نے شانی کے حکم پر اپنے 2 ساتھیوں نجو اور ہاشم کے ساتھ مل کر مجھے سر راہ گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ نازو بھی اپنا سر پکڑے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے مجھے پہچان لیا تو اس کے چہرے پر بھی حیرت کی پرچھائیاں پھیل گئی تھیں۔ تم؟ وہ ہکلایا۔ بڑی جلدی مجھے پہچان لیا، میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ شانی کہاں ہے؟ اس نے میری بات نظر انداز کر کے شانی کے متعلق پوچھا۔ وہ؟ میں نے وہ کو لمبا کیا، پھر لمحہ بھر کے بعد میں دوبارہ بولا۔ وہ باہر مجھے تلاش کر رہا ہے اور میں یہاں آ گیا ہوں۔ میرے لہجے میں طنز کی ہلکی سی آمیزش بھی شامل تھی۔ میری بات سن کر نازو نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں جانتا تھا کہ وہ شانی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے آوازیں دے گا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا، میں بخیر و عافیت اسے پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ حیدر الماس صاحب کو کوئی گزند پہنچے۔ میں انہیں صحیح سلامت یہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا۔ میں پوری طرح سے نازو کی طرف متوجہ تھا۔ جیسے ہی اس نے شانی کو پکارنے کے لیے منہ کھولا تو میں نے جلدی سے اس کی گردن دبوچ لی اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کے منہ پر جما دی۔ ہاتھ جمانے سے اس کی آواز اس کے منہ میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ سے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں بھی اپنا پورا زور لگا رہا تھا کہ وہ میرا ہاتھ اپنے بازو سے نہ ہٹا پائے۔ ناکامی پر اس نے کسی ریسلر کی طرح زوردار جھٹکا مارا تاکہ خود کو آزاد کروا سکے۔ جھٹکے سے میرے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔
لیکن اگلے ہی لمحے میں نے ایک بار پھر اس کی گردن پر گرفت بڑھا دی۔ میں جانتا تھا اگر اس کی آواز شانی تک پہنچ گئی یا وہاں موجود کسی اور نے سن لی تو وہ فوراً ادھر آ سکتا تھا، اور پھر نہ جانے کیا حالات پیش آئیں۔ نازو نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑ کر پورے زور سے اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کی، ساتھ ہی وہ غوں غوں بھی کر رہا تھا۔ دفعتاً اس نے اپنی ٹانگ میری ٹانگ میں اڑائی اور ایک جھٹکے سے اڑنگا دیا تو میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اسے ساتھ لے کر زمین پر پشت کے بل گر گیا۔ زمین پر اینٹوں کا فرش بچھا ہوا تھا جس پر گرنے سے میرا ہاتھ نازو کے منہ سے ہٹ گیا تھا، لیکن میں نے سر یکدم بلند کر لیا تھا، اس لیے میرا سر فرش سے نہیں ٹکرایا تھا، البتہ اس کی ٹانگ ابھی تک میری ٹانگ میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے اٹھنے اور اپنی ٹانگ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس عمل کے دوران ٹانگ میری ٹانگ میں پھنسی ہونے کی وجہ سے بے بس ہو کر دوبارہ گر گیا۔ ساتھ ہی اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں مجھے ایک غلیظ گالی سے بھی نواز دیا۔ جواباً میں نے اس کی ٹانگ پر دباؤ بڑھایا تو اس کے حلق سے کراہ نکل گئی اور وہ بے بس پرندے کی طرح پڑ پڑا کر رہ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے دوبارہ مجھے گالی سے نوازا۔ چھوڑ میری ٹانگ، گالی دینے کے بعد اس نے سانپ کی مانند پھونکارتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے جوش غیظ میں آ کر میرے منہ پر مکہ مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میں نے بر وقت اپنا سر پیچھے کر لیا اور اس کا بازو میرے سر کے اوپر سے لہراتا ہوا گزر گیا۔ میری ٹانگ چھوڑ، اس نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر میرے منہ پر مکہ مارنے کی کوشش کی، میں نے بھی جواباً مکہ جڑ دیا۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ڈکرا کر رہ گیا۔ وہ مسلسل مغلظات بک رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی ٹانگ کے زور پر مجھے پہلو کے بل الٹا دیا۔ میں نے کروٹ بدلتے ہوئے اس کی ٹانگ کو جھٹکا دیا تو وہ بھی تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ ساتھ ہی اس کی ٹانگ میری ٹانگ سے آزاد ہو گئی۔ میں اسے کوئی موقع دیے بغیر اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہوا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ میرا ارادہ اسے بے ہوش کرنے کا تھا۔ ہم دونوں کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ نازو بھی میری گرفت سے اپنی گردن چھڑانے کی بے حد تگ و دو کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہاتھوں کے زور پر اٹھتے ہوئے مجھے دوسری طرف اچھالنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں کسی جونک کی طرح اس سے چپکا ہوا تھا اور اپنے بازو کے آہنی شکنجے سے اسے اپنی گردن سے چھڑانے نہیں دی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس کے منہ پر یکے بعد دیگرے 3-4 مکے بھی جڑ دیے، جس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کی کیفیت میں نڈھال پن آنے لگا۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے خون کی لکیریں بھی نمودار ہو گئیں۔ رفتہ رفتہ اس کی مزاحمت کم ہونے لگی۔ وہ منہ کھولے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ بالآخر اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اپنا سانس اعتدال پر لاتا۔ میں جلدی سے اٹھا اور دوڑنے والے انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں گیٹ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ شانی اپنے ساتھیوں سے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا۔ وقت بے حد کم تھا اور مجھے اس کم وقت میں بے ہوش پڑے نازو کو کہیں چھپانا تھا۔ میں واپس مڑا اور دوڑتا ہوا نازو کے پاس پہنچا، اس کے دونوں بازو پکڑے اور اسے گھسیٹتے ہوئے تاریک گوشے کی طرف لے جانے لگا۔ نازو کی گردن دائیں طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ کافی وزنی انسان تھا، اس لیے اسے گھسیٹنے میں مجھے دقت ہو رہی تھی، لیکن خوش بختی سے شانی اور اس کے ساتھی کے کوٹھی میں داخل ہونے سے پہلے ہی میں نازو سمیت تاریک گوشے میں پہنچ گیا۔ گیٹ عبور کرتے ہی شانی کے ساتھی نے ذیلی دروازہ بند کر دیا اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ گو میرا سینہ سانس لینے کی وجہ سے پچک اور پھول رہا تھا، پھر میں کافی فاصلے پر موجود تھا، اس لیے میری سانس کی آواز ان دونوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر بھی میں دم سادھے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دونوں راہداری عبور کر کے کوٹھی کے رہائشی کمرے میں چلے گئے تو میں نے ایک طویل اور ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے منو بوجھ میرے سر سے اتر گیا ہو، حالانکہ ابھی تک بوجھ نہیں اترا تھا۔ حیدر الماس شانی کی قید میں تھے اور مجھے انہیں آزاد کروانا تھا۔ ان کے آزاد ہوتے ہی یہ بوجھ میرے سر سے اتر سکتا تھا۔ میں کچھ دیر تاریک گوشے میں نازو کے پاس بیٹھا اپنا سانس اعتدال پر لانے کے ساتھ ساتھ آئندہ کا لایا عمل طے کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اندرونی حصے میں جانا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، عین اسی لمحے گیٹ پر ایک کار آ کر رکی اور ہارن کی آواز نے گاؤں کی فضا کو مرتعش کر دیا۔ میں چونک پڑا۔ کار کی ہیڈ لائٹس گیٹ پر پڑ رہی تھیں، جس سے ارد گرد کا حصہ روشن ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر کار اندر آ گئی تو اس کی روشنی میں اور بے ہوش پڑا نازو صاف دکھائی دے سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے پہلی ہی فرصت میں جائزانہ نظریں قرب و جوار میں ڈالیں تو چاند کی مدھم روشنی میں 18-20 گز کے فاصلے پر درختوں کے ہولے دکھائی دیے۔ فی الوقت کسی درخت کے پیچھے چھپنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے نازو کو کندھوں سے تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کار سوار مسلسل ہارن بجا رہا تھا، شاید اسے جلدی تھی۔
بہرکیف جب تک میں درختوں کے قریب پہنچتا، شانی اور اس کا ساتھی اندرون حصے سے نکل آئے تھے۔ شانی تو برآمدے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے نازو کو درخت کی دوسری طرف لٹا دیا تھا۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جلد ہوش میں آنے والا نہیں تھا۔ شانی کا ساتھی گیٹ کھول چکا تھا۔ کار اندر داخل ہوئی تو اس کی ہیڈ لائٹس بھی گھومتی چلی گئیں۔ ہیڈ لائٹس اس جگہ بھی پڑی تھی جہاں کچھ دیر پہلے میں اور نازو موجود تھے۔ ہیڈ لائٹ سے حویلی کی دیواریں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ میں جلدی سے جھکے جھکے انداز میں ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور کار کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے کار کی ہیڈ لائٹس آف ہوئیں اور پھر چند لمحوں کے بعد کوئی ذی نفس دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ نوارد کی پشت میری طرف تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پھر شانی اور نوارد باتیں کرتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ شانی کا ساتھی بھی گیٹ بند کر کے ان کے پیچھے چل دیا۔ میں بغور نوارد کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی چال ڈھال کو دیکھ کر میں ٹھٹکا۔ ایسی چال تو اسماعیل شاہد کی تھی۔ مجھے نوارد پر اسماعیل شاہد کا شبہ ہونے لگا۔ ممکن تھا کہ میرا شبہ درست ہو اور وہ اسماعیل شاہد ہو، اسے شانی نے بلایا ہو، لیکن تصدیق کے بغیر میرے شبے کو تقویت نہیں مل سکتی تھی۔ چودھری باسط کے یہاں آنے کا امکان نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں شہر میں نہیں تھا، اس لیے اس کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بہرکیف میں اندرونی حصے میں جانے کی تدبیر کرنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق اس حویلی میں اب اسماعیل شاہد، شانی اور اس کا ساتھی موجود تھے۔ نازو تو میرے عقب میں بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ اس کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر مزید کوئی ساتھی موجود ہوتا تو وہ بھی یقیناً اب تک سامنے آ چکا ہوتا۔ رات کافی گزر چکی تھی، 2 گھنٹے تو یہاں تک آنے میں لگ گئے تھے۔ ابھی تک شانی نازو کی طرف سے بے خبر تھا، ورنہ اس کی خبر گیری کے لیے وہ خود آتا یا اپنے ساتھی کو لازماً بھیجتا۔ کچھ دیر کے بعد اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے میں درخت کی اوٹ سے نکل کر چند قدم ہی آگے بڑھ پایا تھا کہ عین اسی لمحے مجھے شانی کا ساتھی باہر آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے واپس پلٹ کر درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نازو، نازو! شانی کا ساتھی اونچی آواز میں نازو کو پکارنے لگا۔ یار کہاں ہو تم؟ نازو کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے ایک بار پھر نازو نازو پکارا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لان میں آ گیا۔ نازو بتائے بغیر کہاں چلا گیا ہے؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ مجھے اس کی بڑبڑاہٹ واضح سنائی دی۔ وہ چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر وہ اپنی قمیض کی جیب سے کچھ نکالنے لگا۔ شاید یہ ریوالور نکال رہا ہے، میرے دماغ میں یہ خیال آیا۔ اگلے ہی لمحے میں چونک پڑا۔ اس نے اپنی جیب سے ریوالور کے بجائے ایک سیل فون نکالا تھا۔ شاید وہ نازو کو کال کر رہا تھا۔ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی میں مڑ کر نازو کی طرف بڑھا اور اس کی قمیض کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ میں اس کی جیب سے سیل فون نکالنا چاہتا تھا، لیکن تیر گئی قسمت۔ اسی لمحے اس کا سیل فون گنگنا اٹھا اور ساتھ ہی اس کی جیب میں موجود سیل فون کی سکرین بھی روشن ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ادھر ہی آ رہا تھا۔ اسے رنگ ٹون نے متوجہ کیا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ میں نے نازو کو بے ہوش کرنے کے بعد اس کی قمیض کی جیب سے سیل فون نکال کر آف کیوں نہیں کیا؟ میرا دھیان واقعی اس طرف نہیں گیا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ فوری طور پر یہی ہو سکتا تھا کہ میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاؤں۔ چنانچہ میں تیزی سے ایک قریبی درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ نازو کی جیب میں موجود سیل فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ اس کی نظر جب بے ہوش پڑے نازو پر پڑی تو اس کے منہ سے اوہ نکلا۔ پھر وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ نازو، نازو! وہ نازو کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے ہلانے لگا۔ او ہو، یہ تو بے ہوش ہے، لیکن یہ کیسے بے ہوش ہوا؟ اس دوران نازو کے سیل فون کی گھنٹی بجنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کر کے اس کی روشنی نازو کے چہرے پر ڈالی۔ نازو پر روشنی ڈالنے سے روشنی منعکس ہو کر آنے والے کے چہرے پر بھی پڑ رہی تھی۔ میں نے اسے بے اختیار چونکتے ہوئے دیکھا۔ او، یہ تو زخمی ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے کس نے زخمی کیا ہے؟ اپنے ہی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا۔ شاید اسے خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔